السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد فضل اور خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت اور با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ محفل صرف بیٹھنے، سننے یا الفاظ یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو بیدار کرنے، سوچ کو درست کرنے اور اسی طرح درست سمت دینے اور اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف معلومات کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ ہدایت کے طور پر سیکھتے ہیں، تاکہ جو بات کانوں تک آئے وہ دل میں اترے، اور جو دل میں اترے وہ کردار میں ڈھل جائے۔ علم کی اصل قدر اسی وقت سامنے آتی ہے جب وہ عمل کی شکل اختیار کر لے، اور عمل کی خوبصورتی تب ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے سیکھنے کے لیے چنا ہے، آپ کو وقت نکالنے کی توفیق دی ہے اور اس مجلس کا حصہ بنایا جہاں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی کو جو ہے وہ ناپا جاتا ہے۔ یہ انتخاب ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے۔ تو آئیے نیتوں کی اصلاح کے ساتھ، دل کی حاضری اور عمل کے عزم کے ساتھ اس مبارک سبق کا آغاز کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ وہ ہمارے سیکھنے کو قبول فرمائے، ہمارے علم کو نافع بنائے اور ہمیں ان لوگوں میں جو ہے وہ شامل فرمائے جو علم کو سن کر زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا باب نمبر 55 ہے، لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ حدیث نمبر 200 ہے، 200۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیاکم قد تواتعت فی السبع الاواخر فمن کان منکم متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے یعنی نبی کریم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو لیلۃ القدر خواب میں دکھلائی گئی تو رمضان کے آخری 7 دنوں میں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہیں، جو کوئی تم میں سے اسے تلاش کرنا چاہے تو وہ اسی آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے صحابہ اکرام کو رمضان المبارک کے آخری 7 جو راتوں میں جو ہے وہ خواب میں لیلۃ القدر دکھلائی گئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، چونکہ تم میں سے اکثریت یہ رمضان کی آخری 7 راتوں میں جو ہے انہوں نے دیکھا ہے، تو لہٰذا انہی راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری 7 راتوں میں بھی تلاش کی جائے۔ اس طرح لیلۃ القدر میں چونکہ نیکیاں انتہائی بڑی مقدار میں بڑھائی جاتی ہیں اور خطائیں مٹائی جاتی ہیں، لہٰذا اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ تو باقی حدیثوں میں وہ آخری 5 راتوں کے حوالے سے ہے، تو اس کے حوالے سے حدیث نمبر 201 ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مفہوم کیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جائے۔ تو لیلۃ القدر جو ہو اپنی عظمت اور برکت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔
تو لیلۃ القدر میں عبادت گزاری جو ہے وہ سعادت مندی کی علامت ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنا ایک خوش مندی کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ جس نے پوری رات لیلۃ القدر میں عبادت کی اس نے گویا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر لیا۔ تو لیلۃ القدر میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی اور اسی میں فرشتے اترتی ہیں اور اسی طرح معاملات کے اندازے بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے لیلۃ القدر کو مخفی رکھا ہے تاکہ اس کے بندے سے تلاش کرنے میں زیادہ محنت کریں، یعنی اگر کسی ایک دن کو خاص کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے صرف لوگ اسی دن عبادت کرتے اور اسی کو خاص کر لیتے، اس لیے اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے سے انسان کو 5 راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نظر جبی جھکانے کا اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی حاجات اپنی مناجات رکھنے کا موقع مل جاتا ہے، تو وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو آخری 5 راتوں میں جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ اسی طرح حدیث نمبر 202 ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاوسط من رمضان فاعتکف عاما حتی اذا كانت لیلۃ 21 وهي لیلۃ التي يخرج من صبیحتها من اعتکافه قال من اعتکف معي فلیعتکف فی العشر الاواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وتين من سبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والتين من صبح 21 متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانے عشرے میں اعتکاف بیٹھے تھے، تو آپ ایک سال اعتکاف بیٹھے جب 21ویں رات ہوئی، تو یہ وہی رات ہے جس کی صبح آپ اپنے اعتکاف سے نکلے اور فرمایا کہ جس نے اعتکاف بیٹھنا ہو وہ میرے ساتھ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے، مجھے یہ رات دکھلائی گئی ہے۔ پھر بلا دیا گیا کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات تھی، تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس صبح پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، تو اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اس سے ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ تو راوی کا بیان ہے کہ اس رات آسمان سے بارش اتری تھی اور مسجد پر جو چھپر تھا پڑا ہوا تھا اور مسجد کی چھت جو ہے وہ ٹپک پڑی تھی، یعنی پانی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے۔ تو میں نے 21ویں رات کی صبح کو بچشمے خود دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر پانی اور مٹی کا نشان تھا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ تو ایک سال جب 21ویں رات ہوئی تو اس کی صبح آپ اعتکاف سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ رات آخری عشرے میں ہوگی، تو آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف یعنی بیٹھنے کی نیت کر لی اور صحابہ سے بھی یہ ارشاد فرما دیا، جو حضرات میرے ساتھ درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھے ہیں اور اعتکاف کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آخری عشرے میں بھی میرے ساتھ اعتکاف بیٹھیں۔ تو لیلۃ القدر اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکل رہے ہیں کہ نبی کریم پہلے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، تو جو لوگ لیلۃ القدر رمضان کی 21ویں رات کو مانتے ہیں تو وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اذان کے بعد ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی اس حدیث سے جو احکام نکل رہے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پہلے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ لیلۃ القدر رمضان کی 21ویں رات کو مانتے ہیں نا، صرف 21ویں رات کو ہوتا ہے، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت بھی کرتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے، یعنی آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرنا چاہیے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے بھی ہوتے ہیں، برحق ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی خواب ہوتے ہیں وہ برحق ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم کے مبارک دور میں مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ کھجوروں کی ٹہنی اور جو ستون تھے وہ کھجوروں کے تنوں کے بنے ہوئے تھے۔ اس دور کی مسجدیں جو ہوتی تھیں وہ عبادت اور اطاعت الہی سے معمور ہوتی تھیں، تو ان کی بناوٹ میں مینا کاری نہیں کی جاتی، یعنی اتنی جو زیب و آرائش نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو مسجدیں سادہ تھی لیکن عبادت گزاروں سے آباد ہوتی تھی، یعنی مسجدیں کچی تھی تو نمازی پکے تھے۔ آج کے دور میں مسجدیں جو ہیں وہ پکی ہیں لیکن نمازی کچی ہیں۔
اس طرح یہ اس حدیث میں یعنی یہ پوائنٹ نکل رہے ہیں۔ تو اس طرح حدیث نمبر 203 ہے، باب نمبر 56 سے اعتکاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ وفی لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان فاذا صلی الغداۃ جاء مکانہ الذی اعتکف فیہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے آخری عشرے میں یعنی آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو آپ اپنی اس جگہ میں تشریف لے جاتے جس میں آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہوتا۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عمر تک جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی آخری 10 دنوں میں۔ تو آپ کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ آپ 20 رمضان کو مغرب کے بعد جو ہے وہ اعتکاف کی غرض سے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 21ویں پوری رات عبادت میں مصروف رہتے، یعنی 20 رمضان کو مغرب کے بعد جو ہے وہ اعتکاف کی غرض سے مسجد میں تشریف لے جاتے اور پھر ساری رات جو ہے وہ عبادت کرتے، کیونکہ وہ رات جو ہوتی ہے 21ویں تاک رات ہوتی ہے۔ تو پھر جو ہے صبح کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس جگہ میں تشریف لے جاتے جو اعتکاف کی یعنی غرض سے بنائی گئی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس حدیث سے بھی یہی احکام نکلے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنے سے انسان کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ مناجات کی لذت سے محفوظ ہوتا ہے، تو اسے آیات الہیہ پر غور و تدبر کا موقع میسر آتا ہے۔ یعنی جب انسان تنہا بیٹھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی جو یعنی آگے جو ہے وہ مناجات رکھنے کا موقع ملتا ہے، دنیا سے کٹ آؤٹ ہو کے وہ اللہ کی عبادت میں یعنی مصروف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بڑی یعنی نزدیکی سے دیکھتا ہے۔ تو اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میں کیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے ہو۔ تو یعنی جو جگہ مسجد میں اعتکاف کے لیے مخصوص کی گئی ہو اس میں 21ویں رمضان کو نماز فجر کے بعد داخل ہو، لیکن مسجد میں جو ہے وہ 20ویں روزے جو ہے نماز مغرب کے بعد اعتکاف کی نیت سے حاضر ہونا چاہیے۔ تو حدیث نمبر 204 ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت ترجیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض وهو معتکف فی المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وهي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا لحاجة والمريض فيما فما أسأل عنه إلا وأنا مارة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میں سر میں کنگھی کرتی تھی اس حال میں کہ میں یعنی مینسز کے ایام میں ہوتی، تو آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوتے اور وہ اپنے یعنی حجرے میں ہوتے، تو آپ اپنا سر جو ہے وہ مسجد سے حجرے کی طرف باہر نکالتے، تو یعنی آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی مگر انسانی ضرورت کے پیش نظر۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں گھر میں داخل نہیں ہوتی تھی، یعنی حضرت عائشہ نے کہا کہ میں گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر کسی ضرورت کی خاطر، تو کوئی مریض ہوتا تو میں گزرتے ہوئے اس حال میں ان کا حال دریافت کر لیتی۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہودیوں کا طرز عمل یہ تھا کہ جب عورت کو مینسز وغیرہ آتی ہیں تو وہ اسے ناپاک سمجھتے تھے، تو اسے جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ کر دیتے، تو ان دنوں میں اس کے برتن بھی الگ کر دیے جاتے تھے۔ تو عیسائیوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ ان دنوں میں بھی وہی انداز اختیار کرتے جو طہر کے دنوں میں یعنی پاکی کے دنوں میں اختیار کیا جاتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں بالکل فرق نہیں کرتے، یعنی بالکل جو ہے دونوں اپوزٹ چلے گئے ہیں، دونوں مخالف اور دونوں جو ہیں وہ غلط کرتی ہیں۔ لیکن اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لیکن اسلام جو ہے وہ دین عدل ہے، تو اس میں عین انسانی فطرت کے مطابق جو ہیں وہ اصول معاشرت بیان کیے گئے ہیں۔ تو عورت کو ان اسپیشل ڈیز میں نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، صرف ان دنوں میں اپنی بیویوں سے مجامت پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور یہ پابندی صحت کے تحفظ کی خاطر بھی ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے میڈیکلی لحاظ سے تو یعنی صحت کے لحاظ سے بھی ان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔
یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ سے اپنے سر میں کنگھی کرا لیا کرتے تھے، جبکہ آپ جو ہے وہ ایام ماہواری میں ہوتی تھیں۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکل رہے ہیں کہ اعتکاف میں غسل کرنا، سر دھونا، بالوں میں کنگھی کرنا یہ جائز ہے۔ تو ایسی عورت جو ہے مینسز کے دنوں میں ہے تو وہ چیزوں کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، آٹا وغیرہ بھی گوندھ سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، خاوند کی خدمت بھی بجا لا سکتی ہے۔ تو بس ان ایام میں مجامت جو ہے وہ ممنوع ہے، ادروائز باقی تمام معاملات اور کام کر سکتی ہے۔ تو اعتکاف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو عورتوں نے بھی اگر اعتکاف بیٹھنا ہو تو وہ مسجد میں ہی بیٹھیں گی۔ گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی جو شریعت نے اجازت ہے وہ شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس حوالے سے اماموں نے وہ استدلال کرتے ہیں اور وہ رائے نکالتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھا جائے، ادروائز شریعت نے جو الگ سے اجازت عورتوں کو یعنی گھروں میں نہیں دی، یعنی وہ اجتماعی طور پہ وہ یعنی حکم اسی میں آتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے ہو۔ تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور اسی طرح مرد بھی شامل ہیں۔ تو اعتکاف بیٹھنے والا کھانے پینے کے لیے اگر ضرورت کے تحت، کیونکہ پہلے وقتوں میں گھر میں یعنی حاجات کے لیے بھی باہر جاتے تھے لوگ، اسی طرح جو ہے وہ کھانا وغیرہ لینے کے لیے بھی چلے جایا کرتے تھے، تو جسم کا کچھ حصہ مسجد سے اگر باہر نکال دیا جائے تو اس سے مسجد میں موجود ہی تصور کیا جائے گا۔ تو یعنی ایسی عورت جو اسپیشل ڈیز میں یا مینسز کے ایام میں ہے تو اس کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ تو قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر جائے تو وہ فارغ ہو کر فوراً مسجد میں واپس آ جائے۔ تو اعتکاف کے دوران بغیر شہوت کے اپنی بیوی کو چھونے سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یعنی یہ چند احکام تھے۔ اس طرح حدیث نمبر 205 ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ وفی روایت یوما فی المسجد الحرام قال فاوف بنظرک ولم یذکر بعض الروا یومن ولا لیلہ۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مسجد حرام میں ایک دن اعتکاف کروں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ بعض راویوں نے دن اور رات کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک دن اور ایک رات اعتکاف بیٹھنے کی نظر مانی تھی کہ میں یعنی وہاں پہ اعتکاف بیٹھوں گا، لیکن عمل درآمد نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی ان کو سعادت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک روز انہیں یاد آیا کہ میں نے تو زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ساری بات جو ہے وہ ڈسکس کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زمانہ جاہلیت میں جو آپ نے نظر مانی تھی اس کو جو ہے وہ پورا کرو اور جو ہے یعنی اعتکاف بیٹھو۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ نظر کو پورا کرنا یہ ضروری ہے، خواہ وہ نظر کفر کی حالت میں ہی کیوں نہ مانی گئی ہو، لیکن وہ جائز ہو، یعنی ایسی نہ ہو حرام کو انسان مرتکب ہو، ایسی نہ ہو اگر حلال ہے، اچھی ہے، یعنی شریعت میں اس کی قباحت نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھنے کی نظر مانی ہو تو پھر مسجد حرام میں ہی اعتکاف بیٹھا جائے گا۔ اگر ہاں کسی دوسری مسجد میں اعتکاف کی نیت ہو تو پھر وہ مسجد حرام میں بیٹھ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 206 ہے، ان صفیہ بنت حییر رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فی المسجد وآتیتہ ازورہ لیلا فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال صلى الله عليه وسلم رسلكما إنها صفية بنت هي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال سين في رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في الأشهر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد ان باب ام سلمہ ثم ذکرہ بمعناہ۔ حضرت صفیہ بنت حی سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کے پاس
زیارت کے لیے رات کے وقت آئی، میں نے آپ سے باتیں کی، پھر میں کھڑی ہوئی تاکہ میں پلٹ جاؤں، یعنی واپس گھر چلی جاؤں، تو آپ بھی مجھے واپس کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید کے گھر تھی، تو انصار کے دو آدمی وہاں سے گزرے، جب ان دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو جلدی جلدی چلے، آپ نے ارشاد فرمایا دونوں ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہے۔ دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا شیطان جو ہے وہ ابن آدم کی رگوں میں دوڑتا ہے، یعنی مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ کہیں تم دونوں کے دلوں میں کوئی شرارت نہ پھینک دے، یا فرمایا کوئی چیز نہ ڈال دے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ملاقات کے لیے مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں آپ کے پاس اعتکاف بیٹھنے کی جگہ آ گئی، تو آپ کے ساتھ کچھ دیر باتیں کی، پھر اٹھی تو واپس جانے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ یعنی آپ بھی مجھے واپس بھیجنے کے لیے یعنی الوداع کرنے کے لیے ساتھ چل پڑے، تو وہ مسجد کے دروازے تک پہنچی جو حضرت ام سلمہ کے دروازے کے پاس تھا، تو آپ کو آگے وہی جو پیچھے ہم نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی بیوی حضرت صفیہ جو تھی آپ کے پاس آئی، تو تھوڑی دیر بعد آپ یعنی آپ سے باتیں بھی کیں اور پھر اجازت دے کر واپس گھر جانے لگی، تو آپ بھی ساتھ جو ہے وہ مسجد کے دروازے تک آئے اور انصار کے دو آدمی وہاں سے گزرے، تو انہوں نے دیکھا تو وہ جلدی جلدی چلنے لگے، تو آپ نے فرمایا ٹھہرو بھائی، وہ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سنو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے یہ بات سنی تو یعنی وہ شرمندہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا شیطان جو ہے وہ انسان کی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی غلط فہمی نہ ڈال دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہیں رات کون سی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کر اور ایسی باتیں کر رہے تھے یا جا رہے تھے، تو اس لیے میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ یہ آپ کی جو ہے ماں ہے، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میری بیوی ہیں۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شرم و حیا کس قدر تھا۔ تو اسی طرح اس حدیث سے یہ حکام نکل رہے ہیں کہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھا جائے، اور بیوی سے کسی معاملے میں ضروری گفتگو سے اعتکاف میں نقص واقع نہیں ہوتا۔ اگر کسی جانب سے تہمت یا الزام کا اندیشہ محسوس ہو تو اس کا ازالہ اسی وقت کر دینا چاہیے تاکہ شیطان کو غلط فہمی کا پھیلانے کا موقع ہی نہ ملے۔ ایک یہ پوائنٹ نکل رہا ہے، جس طرح شیطان انسان کی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، تو اس کی یعنی اس طرح کی شرارتوں سے بچنے کے لیے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو جو معتکف ہوتا ہے اعتکاف کی حالت میں، وہ اپنی بیوی سے گھریلو معاملات میں ڈسکس باتیں کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں آتا۔ تو یہ آج چند احادیث تھی جو آج ہم نے پڑھی ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو ان مجموعی لحاظ سے ان میں ہمارے لیے یہی سبق ملتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کوئی بھی یہ صرف ایک رات نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا ایک رخ بدل دینے والا موقع ہے، تو بلکہ پوری زندگی کا رخ بدل دینے والا ہے، اور وہ رات جسے اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہے تاکہ بندہ سستی چھوڑ دے، محنت کرے، آخری عشرے کی ہر طاق رات کو قیمتی سمجھے اور ہر لمحہ رب کی تلاش میں گزارے۔ تو نبی کریم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ لیلۃ القدر کا راستہ غفلت سے نہیں مجاہدے سے کھلتا ہے، یعنی تلاش سے کھلتا ہے، اور اس کا دروازہ آرام سے نہیں عبادت، دعا اور عاجزی سے کھلتا ہے۔ اس لیے آپ آخری عشرے میں دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاتے، اعتکاف کو اختیار فرماتے، اور ہمیں بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کے قرب میں ہے۔ اعتکاف ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دل اگر اللہ کے لیے فارغ ہو جائے تو تھوڑی سی جگہ بھی جنت بن جاتی ہے، اور اگر دل دنیا میں الجھا رہے تو بڑی بڑی باتیں بھی خالی ہو جاتی ہیں۔ تو خواتین کے لیے یہ حدیثیں خاص پیغام رکھتی ہیں، پاکیزگی صرف جسم کی نہیں بلکہ نیت، نگاہ اور اسی طرح یعنی نیتوں کی بھی ہونی چاہیے، اور دین ہمیں حیا، احتیاط اور دلوں کی حفاظت کا وہ معیار سکھاتا ہے جو ہر دور میں فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر ہمیں پکارتی ہے کہ آؤ اپنے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرو، اپنے رب سے مانگو جو مانگتا ہے، آؤ رات ضائع نہ کرو جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اعتکاف ہمیں سمجھاتا ہے اگر چند دن اللہ کے لیے رک جانا مشکل لگتا ہے تو سوچو قبر کی تنہائی کیسے آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی قدر پہچاننے کی، آخری عشرے کی ایک ایک رات کو قیمتی بنانے اور دلوں کو دنیا سے ہٹا کر اپنی طرف لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چلے کہ شاید آج یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں کون سی اس میں دعا کروں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ یہ کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں، اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اجتماعی طور پہ اگر سب نے کرنی ہے تو آپ ایسے کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اگر اکیلے کے لیے کرنی ہے فاعف عنی تو یہ صیغہ استعمال کریں۔ تو یہ آج کا لیسن تھا، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے ٹیسٹ لیا تھا
وہ بھی انشاءاللہ میں ابھی شیئر کرتا ہوں اس کا رزلٹ، اور اس میں جو مسٹیک ہوئی ہیں اس کی یعنی کریکشن دیکھ لیتے ہیں، یعنی کیا کیا اس میں مسٹیک ہوئی ہے۔ سب سے پہلے وہ سوال یہ تھا، پہلا سوال یہ تھا کہ وہ شخص جو مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس آیا تو آپ نے کتنی دفعہ کہا تھا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو؟ آپ نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ جلدی جلدی نماز ادا کر رہا تھا۔ تو اس کا یعنی 2 3 4 یہ آپشن تھے، تو اس کا کریکٹ آنسر 3 تھا۔ 3 دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بار بار کہا بھائی جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، مستحب ہے یا فرض کفایہ ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر تھا واجب ہے، یعنی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ لازمی پڑھی جائے گی، وہ فرض ہے، سورۃ فاتحہ لازمی پڑھی جائے گی ہر رکعت میں، واجب ہے۔ تو یہ اس کا پہلا آنسر تھا۔ یعنی اسی طرح تیسرا سوال تھا کہ نماز میں اگر غلطی سے کوئی رکن رہ جائے تو سجدہ سہو کب کریں گے؟ یعنی اسلام پھیرنے سے پہلے کریں گے، اسلام پھیرنے کے بعد، یا دونوں طرح جائز ہے؟ تو اس کا جواب تھا دونوں طرح جائز ہے۔ تو بعض سسٹروں نے، کسی نے پہلے لکھا ہوا ہے، کسی نے بعد میں لکھا ہوا ہے، تو یعنی دونوں طرح جائز ہے، پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں، اس کا دونوں طرح جائز ہے، یہ کریکٹ آنسر تھا۔ اسی طرح ایک چوتھا سوال تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے کہ کتنا گناہ ہے تو وہ کھڑا رہے گا، یعنی کتنی دیر، تو یہ کتنے کا عدد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر تھا 40 کا عدد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا تھا۔ پانچواں سوال تھا کس صحابی نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی دعا سکھلائیں۔ بعض نے حضرت ابو ہریرہ لگایا ہے، بعض نے حضرت عمر فاروق لگایا ہے، تو کریکٹ آنسر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا سکھلائی تھی جو تشہد میں پڑھا کرتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، یہ پوری دعا۔ چھٹا سوال تھا کہ جس نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ خطیب خطبہ دے رہا ہو، تو اس نے فضول بات کی ہے، بیہودہ بات کی ہے، اچھی بات کی ہے؟ تو بعض نے اچھی بات لکھا ہوا ہے، بلکہ اس کا کریکٹ آنسر تھا فضول بات کی ہے، یعنی جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو کسی کو یعنی خاموش بھی نہیں کروانا، جو خاموش کرواتا گویا اس نے بھی یعنی فضول بات کی ہے۔ ساتواں سوال تھا جو جمعے کے دن غسل وغیرہ کر کے پہلی گھڑی میں مسجد آتا ہے تو اس کو قربانی کا ثواب ملتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر تھا اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ آگے جو اس طرح حدیث نمبر سوال نمبر 8 تھا کہ کون سی خواتین بھی عید دین کے موقع پر لازمی طور پر جو ہے وہ دعا میں شرکت کریں گی، حائضہ، استحاضہ یا بوڑھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر تھا یعنی حائضہ، مینسز کے ایام میں بھی وہ دعا میں ضرور شرکت کریں گی۔ اس طرح 9واں سوال تھا صلاۃ الکسوف کب پڑھی جاتی ہے، سورج اور چاند گرہن کے وقت، بارش طلب کرنے کے لیے، یا مصیبت کے وقت؟ تو کریکٹ آنسر تھا سورج اور چاند گرہن کے وقت۔ 10واں سوال تھا کہ نماز کسوف کی 2 رکعتوں میں کتنے رکوع اور سجود ہوں گے؟ یعنی تو اس کا کریکٹ آنسر تھا 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے۔ بعض نے 2 رکوع اور 4 سجدے لکھا ہوا ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر تھا 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا یعنی ٹیسٹ تھا، اس کے حوالے سے یعنی میں نے سمجھا کو تصحیح بھی ساتھ کر دیں۔ تو اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتی ہیں۔